بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے نفس کو برابر بلند کرتا رہتا ہے، یعنی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سرکش ہو، یعنی ظالم اور متکبر لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جو آفت و بلا ان سرکشوں کو پہنچتی ہے وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، وہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوٹی چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل و صورت آدمیوں کی سی ہوگی لیکن جسم چونٹیوں کے برابر ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت خواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی۔ پھر ان کو جہنم کی ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا، وہاں آگوں کی آگ ان پر چا جائے گی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ 9 برے بندے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 1، برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، یعنی اس نے یہ فراموش کر دیا کہ بزرگی اور بلندی و برتری صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یا یہ بھول گیا کہ اس نے دنیا میں احتیاط و تقوی کی راہ چھوڑ کر جس برے راستہ کو اختیار کیا ہے اس کی جواب دہی اس کو آخرت میں کرنی ہوگی اور وہاں اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ 2، برا ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر و ظلم کیا اور ظلم و فساد ریزی میں حد سے بڑھ گیا اور خداوند جبار و قہار کو بھول گیا جس کی قدرت و عزت سب سے بلند ہے۔ 3، برا ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبروں کو اور خاک میں مل جانے والے جسم کی بوسیدگی کو فراموش کر دیا، یعنی اس نے اس بات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی کہ کیسے کیسے لوگ ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے اور ان کے جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے۔ 4، برا ہے وہ بندہ جس نے فتنہ و فساد برپا کیا اور حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتدا کو بھول گیا، یعنی اس کو نہ تو یہ یاد رہا کہ وہ کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ابتدا میں وہ کس قدر عاجز و ناتوا تھا، اور نہ اس کو اپنا انجام یاد رہا اور آخر کار پیوند زمین ہو جانا ہے۔ 5، برا ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرے، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو وسیلہ بنایا جائے، یا یہ معنی ہے کہ صلحاء اور بزرگوں کی سی شکل اختیار کر کے اور دین کا لبادہ اوڑھ کر اہل دنیا کو فریب دے تاکہ وہ اس کے معتقد و مداح ہو اور ان سے مال و جاہ حاصل کرے۔ 6، برا ہے وہ بندہ جس نے شبہات میں مبتلا ہو کر دین کو خراب کر دیا۔ 7، برا ہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع اور امید قائم کی اور ہرس و طمع اس کو دنیا داروں کے دروازوں پر کینچے کینچے پھرتی ہے اور جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ 8، برا ہے وہ بندہ جس کو خواہش نفس گمراہ کرتی ہے۔ 9، برا ہے وہ بندہ جس کو دنیا کی رغبت، حصول دنیا کی ہرس اور کثرت مال و جاہ کی ہوش ذلیل خوار کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔